أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما باواز بلند حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. اوسع ذنب من بے سرسامہ مدد قبل ایدی مدد کعبہ و ایمان مدد. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا. اور میرا خواجہ عطائے رسول ہے، وہ بہار چشت کا پھول ہے، وہ بہار گلشن فاطمہ، چمن علی کا نہال ہے. اور میں کیوں نہ فرید فرید کہوں، میں کیوں نہ فرید فرید کہوں، اور میں کیوں نہ تیری چوکھٹ چوموں. ہے در تیرا جنت کا گھر، آباد رہے تیرا پاک پتن. الحمدللہ اللہ رب العزت کا کروڑہ کروڑ احسان اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں لاکھوں کروڑوں درود و سلام کہ جس رب کے فضل سے اور محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی خصوصی عنایت سے، نظر کرم سے ہمیں آج کا یہ مبارک دن نصیب ہوا. اور اس مبارک دن کی یہ مبارک ساعتیں، یہ مبارک گھڑیاں کہ جب ہم مسجد میں بیٹھ کر اللہ رب العزت کا ذکر کر اور سن رہے ہیں. حضرات گرامی قدر، آج 6 محرم الحرام اور گزشتہ روز عرس مبارک حضرت سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ گزرا ہے.
تو یہ بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حق ہے کہ ہم آج کے دن ان کا ذکر خیر کریں۔ حضرت سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی ولادت باسعادت ضلع ملتان اور اب جو موجودہ ضلع وہاڑی ہے، وہاں پر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور آپ کا شجرہ نسب وہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر ملتا ہے، اور آپ کا وصال پرملال وہ 664 ہجری 664 ہجری منگل کے دن آپ کا وصال پرملال ہوا، 5 محرم الحرام۔ حضرات گرامی قدر، حضرت سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اللہ رب العزت کے وہ ولی کامل ہیں کہ جو اپنی زندگی کو عین شریعت کے مطابق گزارا کرتے ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پیر و مرشد حضرت سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ایسے فیض یافتہ ہیں کہ آج جہاں جہاں قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر ہوتا ہے، وہاں حضرت سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی ذکر خیر ہوا کرتا ہے۔ اب یہ فیض خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو کیسے ملا، اور آپ کے ذریعے قبلہ بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ فیض کیسے نصیب ہوا، اس کی کچھ جھلکیاں، کچھ باتیں میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ سب سے پہلے تو حضرت سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس کے حوالے سے میں عرض کروں کہ حضرت سیدنا خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی علیہ رحمہ آپ کے مرید خاص، اور قبلہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے وصال کے بعد آپ کے مزار پر انوار پر حاضر تھے، اور وہاں پر ایک دروازہ قائم کیا گیا، اور اس دروازے کی ایک ایک اینٹ پر ایک ایک قرآن کریم ختم کیا گیا۔ پھر اس کے بعد خواجہ صاحب خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جب وہ دروازہ قائم کر دیا گیا، بنا دیا گیا، تو پھر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم، صحابہ کرام علیہم الرضوان، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اور اولیاء کاملین کی کثیر جماعت وہاں پر تشریف فرما ہوئی، اور تشریف فرما ہونے کے بعد حضور علیہ السلام نے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے یہ فرمایا، من دخل الباب آمنا، کہ جو اس دروازے میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا، جو اس دروازے میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا۔ تو حضرات گرامی قدر، یہ دروازہ جس کو جنتی دروازہ بھی کہا جاتا ہے، یہ 1971
مرحوم ذوالفقار علی بھٹو سے قبل 5 اور 6 محرم الحرام 2 دن یہ دروازہ کھولا جاتا تھا۔ پھر اس کے بعد مرحوم ذوالفقار علی بھٹو جب پاکستان کے وزیر اعظم بنے تو انہوں نے عوام کی سہولت کے لیے یہ دروازہ 10 راتوں کے لیے یعنی 1 محرم الحرام سے 10 محرم الحرام تک کھول دیا گیا۔ پھر اس پر لوگوں نے بڑی باتیں کی، تو پھر ذوالفقار علی بھٹو کی ہی حکومت میں یہ دروازہ اپنے معمول پر آ گیا، اور پھر اب یہ دروازہ جس کو جنتی دروازہ بہشتی دروازہ کہا جاتا ہے، یہ صرف 5 محرم الحرام کو کھولا جاتا ہے۔ آپ کا عرس مبارک 1 محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے اور 4 محرم الحرام تک آپ کا عرس مبارک جاری و ساری رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد 5 محرم الحرام کو یہ جنتی دروازہ کھولا جاتا ہے، اور پھر اس میں سے گزرنے والے خوش نصیب لوگ اس دروازے کے نیچے سے گزرتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ فرمان جو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہم تک پہنچایا کہ من دخل الباب آمنا، کہ جو اس دروازے میں داخل ہو گیا وہ امن پا گیا۔ تو وہ خوش نصیب لوگ جو اس دروازے سے داخل ہو جاتے ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کے مطابق امن میں آ جاتے ہیں۔ اب امن میں آنے سے مراد کیا ہے؟ گناہوں سے نیکیوں کی طرف امن میں آ گیا، وہ مغفرت کی طرف امن میں آ گیا۔ یہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامت ہے کہ جو آپ نے اس دنیا سے جانے کے بعد ظاہر فرمائی ہے۔ اب حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے بہت سارے واقعات سن رکھے ہوں گے کہ آپ کو گنج شکر کیوں کہا جاتا ہے، کہ آپ کی والدہ ماجدہ نے یہ سلسلہ اختیار کیا کہ فرید کو شکر کی طرف راغب کیا جائے، تو شکر کے چاہت میں فرید نماز کی طرف راغب ہو جائیں گے۔ تو بچپن میں بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ کی والدہ ماجدہ جائے نماز کا کنارہ اٹھا کر اس کے نیچے شکر رکھ دیا کرتی تھی، اور آپ سے کہا کرتی تھی کہ دیکھو تم نماز پڑھو گے تو اللہ تمہیں شکر دے گا۔ بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز پڑھتے، جائے نماز اٹھاتے تو نیچے شکر کی پڑیا ہوا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ آپ کی والدہ ماجدہ کہیں گئی ہوئی تھیں اور نماز کا وقت ہو گیا۔ اب آپ کی والدہ ماجدہ بڑی پریشان کہ آج میں گھر پر نہیں ہوں اور وقت نماز ہو گیا ہے، اب فرید الدین مصلی بچھا کر نماز پڑھے گا۔ آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کر دیا اور فریاد کی کہ مولا، آج فرید الدین میری غیر موجودگی میں نماز پڑھنے والا ہے، مولا آج اس ماں کی لاج رکھ لے۔ تو پھر جب آپ کی والدہ ماجدہ گھر پر تشریف لائیں، آپ نے پوچھا فرید الدین تم نے نماز پڑھی تھی؟ تو بابا فرید فرماتے ہیں کہ ہاں ہاں امی جان میں نے نماز پڑھی تھی۔ تو فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ ماجدہ آپ سے پوچھتی ہیں کہ فرید الدین نماز پڑھ لی، جو روزانہ تمہیں تحفہ ملا کرتا تھا آج ملا یا نہیں؟ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ امی جان روزانہ جو شکر ملا کرتی تھی شکر آج بھی ملی ہے، لیکن فرق یہ ہے جو روزانہ شکر ملا کرتی تھی اس شکر کے ذائقے میں اور آج جو شکر ملی ہے اس کے ذائقے میں زمین و آسمان کا فرق محسوس کرتا ہے فرید۔ وہاں سے حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے مشہور ہو گئے۔ حضرات گرامی قدر، یہ تو بڑا مشہور واقعہ ہے گنج شکر اور یہ
چینی رکھنے کا، یہ سارا کچھ۔ اب اس واقعے کی بیک گراؤنڈ میں جائیے کہ چینی کے پیچھے بھی کوئی بچہ نماز پڑھا کرتا ہے کیا؟ ایک شکر کے پیچھے کوئی بچہ نماز پڑھا کرتا ہے کیا؟ تو بات یہ ہے کہ حضرت بابا فرید اس شکر کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ رہے تھے، بلکہ اللہ رب العزت نے فرید الدین کو چن لیا تھا کہ اس کو دنیا میں بھیجنا ہے، اور بھیجنے کے بعد گنج شکر بنانا ہے، اور گنج شکر بنانے کے راستے کیا اختیار کرنے ہیں؟ راستے یہی اختیار کرنے ہیں کہ جب فرید الدین نماز پڑھے تو اس کی نماز کے مصلے کے نیچے شکر رکھ دی جائے۔ وجہ یہ تھی، ورنہ آج آپ اس کا مشاہدہ کر کے دیکھ لیں، اور حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی جو یہ سیرت سے ہمیں ایک نقطہ ملتا ہے، آپ اس کا مشاہدہ آج کر کے دیکھ لیں، اور اپنے کسی بچے کے مصلے کے نیچے آپ شکر رکھ کر دیکھ لیں، اگر بچہ نماز پڑھ لے تو پھر۔ اب یہ بابا فرید نماز پڑھتے کیوں تھے؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی والدہ محلے کی عورتوں کے ساتھ تشریف فرما۔ اب عورتوں نے کہا فرید الدین تمہارا بیٹا، فرید الدین کی ماں، تمہارا بیٹا فرید 5 سال اس کی عمر ہے، ہمارے بچوں کی بھی عمر 5 سال ہے، لیکن ماجرا کیا ہے؟ آخر وجہ کیا ہے کہ تمہارا بیٹا فرید الدین ہمیشہ ہمیں مسجد میں نظر آتا ہے، اور ہمارے بچے گلی میں محلے میں کھیلتے کودتے رہتے ہیں؟ تو فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ اس بات کی وجہ یہ ہے کہ تم نے بھی اپنے بچے کو دودھ پلایا ہے، اور فرید الدین کی والدہ نے بھی دودھ پلایا ہے، لیکن اس دودھ پلانے میں فرق یہ ہے کہ تم دودھ پلاتی تھی تو یوں ہی پلا دیا کرتی تھی، اور فرید الدین مسعود گنج شکر کی والدہ ہوں میں جب فرید الدین کو دودھ پلایا کرتی تھی تو وضو کر کے پلایا کرتی تھی۔ یہ وجہ ہے کہ جو فرید الدین مسعود گنج شکر آج دنیا میں آپ کے شہرے ہیں، دنیا میں چرچے ہیں، اللہ نے تو بے شک چن لیا تھا، لیکن آپ کی تربیت کے پیچھے آپ کی والدہ ماجدہ کا ہاتھ۔ حضرات گرامی قدر، میں آپ کو ایک اور والدہ کی برکت سے ایک واقعہ اور مجھے یاد آیا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کا بڑا مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ حضور غوث پاک جب مدرسے گئے پہلی دفعہ تو قاری صاحب نے کہا کہ بیٹا پڑھو، تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پڑھنا شروع کیا تو آپ 18 سپاروں تک چل گئے۔ قاری صاحب نے کہا بیٹا اس سے آگے، تو آپ نے فرمایا کہ اس سے آگے تو مجھے نہیں آتا۔ بھائی کیوں نہیں آتا؟ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ حضور غوث پاک نے کیا فرمایا کہ بھائی یوں نہیں آتا کہ میری والدہ ماجدہ گھر میں کوئی کام کیا کرتی تھیں تو قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھیں۔ اب حضرات گرامی قدر، جب قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھیں تو عبد القادر آپ کہاں ہوا کرتے تھے؟ تو میں اپنی والدہ کے بطن اطہر میں ہوا کرتا تھا۔ حضرات گرامی قدر، ایک سائنسی تحقیق میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب یہ زمانہ ہے، صدیاں گزر گئیں، حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ یا حضرت سیدنا بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ صدیاں گزر گئیں۔ اب یہ جو والدہ ماجدہ عمل کیا کرتی تھیں، یہ آج سائنس ثابت کر رہی ہے، کئی ملکوں میں یہ تحقیق کی جا چکی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی عورت امید سے ہو، ایکسپیکٹڈ ہو، تو وہ عورت میتھمیٹکس کے کوشچنز سالو کیا کرے، ریاضی کے سوالات حل کیا کرے۔ بھائی اس سے کیا ہوگا؟ اس سے بچے پر اثر پڑے گا اور بچہ ذہین پیدا ہوگا۔ یہ آج سائنس کی تحقیق ہے۔ یونیورسٹی میں کئی ماہرین سے میری ملاقات اور اس پر بات ہوئی
وہ کہتے ہیں کہ بالکل صحیح تحقیق ہے کہ والدہ جو کرے گی بچے پر اس کا اثر پڑے گا۔ اب والدہ بیٹھ کر ٹی وی میں، موبائل میں ڈرامے، فلمیں، گانے وغیرہ دیکھے گی تب بھی بچے پر اثر پڑے گا۔ والدہ اگر ریاضی کے سوالات حل کرے گی تب بھی بچے پر اثر پڑے گا، اور والدہ اگر قرآن پڑھے گی تب بھی بچے پر اثر پڑے گا۔ اب یہ غوث پاک کی کرامت تھی کہ آپ والدہ پڑھا کرتی تھیں اور صرف آپ نے اس قرآن کے پڑھنے کا اثر نہیں لیا بلکہ آپ نے وہ قرآن یاد کر لیا۔ یہ حضور غوث پاک کی کرامت تھی۔ لیکن یہ بات اپنی جگہ ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ پر جو یہ اثر پڑا ہے، آپ کی کرامت تو یہ ہے کہ آپ نے یاد کر لیا، لیکن یہ بات اپنی جگہ ہے۔ آج تک اگر ماں امید سے ہونے کے دوران کوئی کام کرے بچے پر اس کا اثر پڑتا۔ تو بات یہ ہے کہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہوں، یا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ہوں، یا اور کوئی اولیاء کاملین کی ذات مقدسات ہوں، آپ کو ان کی سیرت میں ایک پہلو یہ بھی نظر آئے گا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین کی اس تربیت کے پیچھے ان کی والدہ کا ہاتھ ہوگا۔ لیکن ہمارے یہاں آج افسوس کی بات یہ ہے کہ اگر بیٹا نماز نہیں پڑھ رہا تو نہ پڑھے، اگر بیٹا قرآن نہیں پڑھ رہا تو نہ پڑھے، کوئی افسوس نہیں، کوئی حیرت کی بات نہیں۔ تو حضرات گرامی قدر، بچہ اچھائی کی طرف جائے یا برائی کی طرف جائے، بچہ اچھائی کی طرف جائے یا برائی کی طرف جائے، اچھائی اور برائی کی طرف جانے میں والدین کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اب آپ اس کو نیکی کی طرف، ہمارے پاس اکثر لوگ آتے ہیں، امام صاحب بچہ میرا بالکل کہنا نہیں مانتا، بالکل نافرمان ہے اور ایسا ہے ویسا ہے فلانا فلانا فلانا۔ آپ کوئی ایسا تعویذ دیں، کوئی ایسا دم کر کے بتائیں کہ ہمارا بچہ سیدھا ہو جائے، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ جناب تعویذ کی ضرورت بچے کے لیے نہیں بلکہ آپ کے لیے ہے۔ کیوں؟ جب بچہ پیدا ہوا اور کچھ باتیں سمجھنے لگا تو اس وقت وہ کورا کاغذ تھا، ایک دم وائٹ پیپر تھا۔ یہ تو آپ کا قصور ہے کہ آپ نے بچے کی تربیت جس انداز میں اس سفید کاغذ پر آپ نے جو لکھنا چاہا وہ لکھ دیا۔ اب جب آپ لکھ چکے ہیں تو اب آپ امام صاحب کے پاس آ رہے ہیں، امام صاحب ہم نے جو لکھا ہے بڑا غلط لکھا ہے، لہذا کوئی ایسا انک ریموور، کوئی ایسا ربر ہمیں دے دیں کہ جس سے ہم وہ لکھا ہوا مٹا دیں۔ تو پھر یہ تو کوئی ولی کامل ہی کر سکتا ہے کہ جو کچھ لکھا ہے وہ اس کو مٹا دے۔ لیکن بہرحال بات یہ ہے کہ جو والدین چاہتے ہیں بچہ وہ کرتا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں کہ جو بچے کا دل کرے وہ کر جائے، نہیں، جو والدین چاہتے ہیں بچہ وہ کرتا ہے۔ اگر والدین چاہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا عبد القادر جائے، اگر والدین یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ فرید الدین مسعود گنج شکر بن جائے تو وہ بھی بن جایا کرتا ہے۔ اگر والدین یہ چاہیں کہ ہمارا بیٹا خادم حسین رضی بھی بن جائے تو وہ بھی بن جایا کرتا ہے۔ بات یہ ہے والدین اگر چاہیں، اور والدین اگر نہ چاہیں تو پھر جو چاہے کر لے، جیسی چاہے جتن کر لیں۔ جب بچہ اپنی مرضی سے چلنے لگتا ہے تو پھر جب بچہ اپنی مرضی سے چلتا ہے تو پھر ہمارے پاس لوگ آ رہے ہوتے ہیں، امام صاحب بڑا نافرمان ہو گیا ہے، کہنا نہیں سنتا، بات نہیں مانتا۔ کہنا تو جب سنے نا حضرات گرامی قدر، جب والدہ بچے کو چپ کرانے کے لیے ہاتھ میں موبائل نہ پکڑائے، بچے کو کھانا کھلانے کے لیے ہاتھ میں موبائل نہ پکڑائے، بچہ تو تب آپ کی بات سنے کہ جب ماں کھانا کھلائے۔ اب آج سے پہلے ہماری والدہ، ہماری دادیاں
کیا کرتی تھیں کہ جب بچہ چھوٹا ہوا کرتا تھا اس کو کھانا کھلانے کے لیے ہماری تو والدہ ہمارے ساتھ یہ کرتی تھی، بیٹا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، ہماری والدہ ایسا کیا کرتی تھی۔ اب جب بچے کے ہاتھ میں موبائل آپ دے دیں گے اور پھر طرح طرح کے میوزک اور ایسی ایسی پوئمز بچے کو سنائی جائیں گی اور پھر یہ تصور کیا جائے گا کہ ہمارا بیٹا بڑا ہونے کے بعد اللہ کا ولی بن جائے گا، نہیں جناب گرامی قدر، وہ اللہ کا ولی نہیں، ایسی حرکتوں کے بعد بچہ آپ کا شیطان کا ولی بن جائے گا۔ تو آج بھی اگر آپ چاہیں تو اپنی اولادوں کو کسی طرف لے جا سکتے ہیں، اگر آپ چاہیں۔ بات یہ ہے نا، پھر وہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب والدہ فاطمہ تو زہرا ہو تو پھر بچے بھی امام حسین پیدا ہوتے ہیں۔ جب والدہ فاطمہ تو زہرا ہو، جب والد مولا علی مشکل کشا ہو تو پھر بچے حسین پیدا ہوا کرتے ہیں۔ جب والدہ اور والد ہمارے جیسے ہوں گے تو پھر گھروں میں حسین نہیں بلکہ وقت کے یزید پیدا ہوا کرتے ہیں۔ بات یہ ہے حضرات گرامی قدر، پھر یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خیر آج موضوع بابا فرید کا ہے اور بڑی پیاری ایک روایت، ایک کہانی، ایک بہت پیارا واقعہ حضرت بابا فرید کے حوالے سے، اور اس واقعے کی جڑ وہ امام عالی مقام ہے، بولیں سبحان اللہ۔ بابا فرید اگر کسی کی سیرت پر چلے ہیں تو وہ کسی ایسے ویسے کی سیرت پر نہیں بلکہ بابا فرید امام عالی مقام امام حسین کی سیرت پر چلیں۔ جو آپ کو یہ مہینہ نصیب ہوا ہے محرم الحرام کا، وہ کیوں نصیب ہوا ہے؟ اجودھن، موجودہ پاک پتن، اجودھن کا ایک حاکم تھا اور اس حاکم کی خواہشات بہت زیادہ ہوا کرتی تھیں، اور ان خواہشات کے پیش نظر وہ یہ چاہتا تھا کہ دنیا دار علماء وہ میرے دربار میں آیا کریں، حاضری دیا کریں۔ تو جب وہ دنیا دار علماء اس کے دربار میں حاضری دیا کرتے تھے، اب وہ نظر گھماتا تھا، سارے تو موجود ہیں، فرید الدین نظر نہیں آتے۔ سب موجود ہیں، سارے موجود ہیں، فرید الدین نظر نہیں آتے۔ بات کیا ہے حضرات گرامی قدر؟ بات یہ ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بلا شبہ اللہ کے نزدیک مبغوض ترین مخلوق وہ عالم ہے جو سرکاری اہلکاروں سے میل جول رکھتا ہو، یعنی کہ اللہ کی غضب کا مستحق وہ عالم دین ہے جو سرکاری اہلکاروں سے میل جول رکھتا ہو۔ حضرات گرامی قدر، بابا فرید کی سیرت بھی یہ ہے جو آپ نے امام علی مقام سے سیکھی ہے کہ نہ امام علی مقام یزید کے دربار میں جھکے ہیں، نہ فرید الدین اجودھن کے دربار میں جھکے ہیں۔ یہ بابا فرید کی سیرت ہے۔ وہ ہمیشہ یہ چاہتا تھا کہ فرید الدین کسی طرح میرے دربار میں آ جائیں، فرید الدین کسی طرح بس یہاں پر آ کر اپنا سر جھکا دیں۔ لیکن قربان جائیے حضرت سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس شان پر جو آپ نے امام علی مقام سے سیکھی ہے کہ گردن کٹ تو سکتی ہے، یہ سر کٹ تو سکتا ہے، لیکن وقت کے حکمرانوں کے سامنے جھک نہیں سکتا۔ اور آج بھی امام علی مقام کی سیرت پر عمل کرنے والے موجود ہیں، امام علی مقام کی سیرت پر عمل کرنے والے آج بھی موجود ہیں، اور یزید کی سیرت پر عمل کرنے والے یزیدی حکمران آج بھی موجود ہیں، جنہیں نہ دین کا پتہ ہے نہ دنیا کا پتہ ہے۔
جو شراب کے نشے میں وقت کے حسینی علماء پر ظلم و تشدد کرتے ہیں، یزید نے بھی یہی کیا۔ اجودھن موجودہ پاک پتن کے حاکم، اس نے بھی یہی کردار نبھایا کہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ جب دربار میں نہ آئے تو آپ کے لیے اس نے ایک شخص کو ہائر کیا، بلایا اور اسے یہ کہا کہ میں تجھے سونا دوں گا، جواہرات دوں گا، بس ایک کام کر دے۔ وہ کام یہ ہے کہ جا فلاں دربار میں فرید الدین مسعود گنج شکر ہوا کرتے ہیں، بس یہ کام کر دے کہ جا کے فرید الدین کو قتل کر کے آ جا۔ اب فجر کا وقت تھا، حضرت سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ سجدے کی حالت میں، نماز پڑھنے کے بعد آپ نے سجدہ کیا اور کافی وقت گزر گیا، آپ سجدے میں ایک کیفیت میں آپ مستغرق ہو گئے، اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے قریب کھڑے ہوئے ہیں کہ کیا دیکھتے ہیں اچانک سے ایک شخص داخل ہوا اور اس نے زور سے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی فرماتے ہیں کہ ایسے وقت میں ایک شخص کا آنا مجھے بڑا معیوب لگا، لیکن اس کے زور سے سلام کرنے کی وجہ سے حضور قبلہ بابا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کیفیت سے باہر آ گئے، لیکن سجدے سے سر نہیں اٹھایا، اور آپ نے فرمایا کیا یہاں پر کوئی ہے؟ تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ عرض کرتے ہیں جی مرشد کریم یہاں پر میں کھڑا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کیا ابھی کمرے میں ایک شخص داخل ہوا ہے؟ آپ عرض کرنے لگے جی مرشد کریم ایک شخص آیا تو ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کیا وہ شخص موٹا سا ہے؟ کیا اس کے کان میں بالی ہے؟ نظام الدین ذرا خیال کرنا، اس شخص کے کان میں بالی ہے، یہ موٹا ہے، اور اس نے اپنے بغل میں ایک ننگی چھری دبا رکھی ہے، اس سے کہہ دو کہ حضرت بابا فرید سجدے کی حالت میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس سے کہہ دو کہ یہ جس ارادے سے آیا ہے آج یہ اپنا ارادہ پورا نہیں کر سکتا، یہ جس ارادے سے آیا ہے آج یہ اپنا ارادہ پورا نہیں کر سکتا، لہذا یہاں سے چلا جائے۔ تو حضرات گرامی قدر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو آپ بابا صاحب رحمت اللہ علیہ کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا تھا، اس کے بغل سے چھری گری اور وہ کانپتا ہوا بھاگ گیا، اور پھر وہ اجودھن کے حاکم کے پاس پہنچا، اور حاکم کے پاس پہنچنے کے بعد اس نے وہاں جا کر جو ماجرا سنایا اور پھر کہنے لگا کہ آپ جو چاہے حکم دیں، آپ جو چاہے کر لیں، لیکن اجودھن کے اس درویش کے پاس دوبارہ مجھے مت بھیجیے گا۔ اسی اسنا میں اسی دوران اجودھن کا حاکم بڑی کوششیں کرتا رہا کہ کسی طرح سے فرید الدین میرے دربار میں آ جائے، لیکن قربان جائیے چونکہ وہ فرید الدین تھے، چونکہ انہوں نے حضور کی حدیث سنی تھی، پڑھی تھی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے روایت کی ہے کہ دنیا میں مبعوث ترین مخلوق وہ عالم ہے۔ اب جب یہاں پر مخلوق کا ذکر ہو گیا، حضرات گرامی قدر مخلوق بہت ساری مخلوقات ہیں، جن میں سے اللہ کے غضب کی مستحق اور بھی مخلوقات ہیں، جن میں شریر جنات ہیں، جن میں خنزیر اور اس طرح کے بہت ساری مخلوقات جن پر اللہ نے غضب کیا اور غضب اللہ کر رہا ہے۔ لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت آج بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ میرے نبی کا فرمان ہو یا امام عالی مقام کی سیرت ہو
یا حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت ہو یا اور کوئی اللہ کے ولی ہو، ہر ایک کی سیرت میں یہ بات مشترکہ نظر آتی ہے کہ آپ حضرات کرام رحمت اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اپنے سر جھکانا پسند نہیں کیا، سر کٹانا پسند کر لیا، لیکن سر جھکانا پسند نہیں کیا۔ لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے کہ اگر ہم کوئی حدیث مبارکہ سنائیں تو کوئی ایسے مریدین بھی ہوتے ہیں جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مقابلے میں، جو امام حسین علی مقام کی سیرت کے مقابلے میں، جو بابا فرید کی سیرت کے مقابلے میں اپنے پیر کو لا کر کھڑا کرتے ہیں۔ آج بہت سارے علماء ایسے ہیں کہ جو سرکاری اہلکاروں کے پاس جاتے ہیں، اب ان سے پوچھا جائے آپ کیوں گئے تھے؟ وہ جی جناب ان کے پاس جانے سے دین کو بڑا فائدہ تھا، ان کے پاس جانے سے دین کو بڑا فائدہ تھا، اس لیے چلا گیا تو اس سے دین کو بڑا فائدہ ہوگا۔ حاکم میرے دربار کو اچھے انداز میں تیار کر دے گا۔ کیا امام حسین کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ اگر میں یزید کے پاس چلا گیا تو یزید مجھے مدینے کا گورنر بنا دے گا؟ اور اس نے یہ آفر دی بھی تھی کہ میں آپ کو مدینے کا گورنر بنا دیتا ہوں۔ کیا امام علی مقام کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ آج اپنی جان بچا لو، پھر اس کے بعد یزید کا قلعہ قمع کر دیں گے؟ لیکن نہیں، ہم سے کہا جاتا ہے جناب آپ جذباتی گفتگو کر رہے ہیں، یہ تو جذباتی باتیں ہیں۔ نہیں جناب، یہ جذباتی باتیں نہیں ہیں، یہ سیرت امام علی مقام کی باتیں ہیں کہ امام حسین نے اپنا سر کٹانا پسند کیا، لیکن امام علی مقام یزید کے دربار میں جھکنا پسند نہیں کیا۔ اور آج کے بڑے بڑے علماء کبھی گورنر کے پاس نظر آتے ہیں، کبھی وزیر اعظم کے پاس نظر آتے ہیں، اب ان سے کہا جائے بھائی کیوں گئے تھے؟ بھائی جناب اس میں دین کا بڑا فائدہ ہے، اسی لیے ہم وہاں چلے گئے تھے۔ تو دین کا فائدہ انہیں زیادہ محسوس نظر، ان کو دین کا زیادہ درد تھا یا آپ کو دین کا زیادہ درد ہے؟ اور پھر جو حکمرانوں کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے، اس عالم کی بھی جناب یہ تو حکمرانوں کے مقابلے میں آ گئے، جناب یہ حکمرانوں کے مقابلے میں نہیں آئے، یہ امام حسین کی سیرت پر چلنا شروع ہو گئے۔ پھر دنیا چاہے جو بولے، دنیا چاہے جو کرے، دنیا کو نظر آتا ہے کہ جب جنازہ ہوتا ہے تو اس میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ مینار پاکستان پر حاضر ہو جایا کرتے ہیں۔ پھر دنیا کو نظر آتا ہے۔ آج بھی حضرت امام علی مقام کی ذات مقدسہ ہو یا حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات مقدسہ ہو، تو بات یہ ہے کہ آپ میں سے کوئی کھڑا ہو کر یہ بتا دے کہ آپ کے دادا کے دادا ان کا نام کیا تھا، تو شاید الا ماشاءاللہ کسی ایک کو یا شاید کسی کو بھی نہیں معلوم ہوگا کہ میرے دادا کے دادا کا نام کیا تھا۔ لیکن آج یہ کہا جائے کہ پاک پتن کے شہنشاہ کا نام کوئی بتائے تو سب سینہ چوڑا کر کے کہیں گے فرید الدین نام ہوا کرتا ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ سیرت امام علی مقام ہے۔ اور ڈاکٹر اقبال کا وہ شعر ہے جہاں ڈاکٹر اقبال فرماتے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، فرید الدین تم محمد عربی کے دین کا کام شروع کر دو۔ فرید الدین نے جب دین کا کام شروع کیا ہے، محمد عربی نے صلہ یہ دیا ہے کہ آج تک اور تا قیامت فرید الدین کا نام دنیا لیتی رہے گی انشاءاللہ۔ تو بات یہ ہے، اور جنہوں نے کام نہیں کیا دین متین کا، پھر آج ان کے نام بھی نظر نہیں آ رہے۔ ایک طبقہ ہے جو آج یزید کو امیر المومنین کہتا ہے، لیکن ان سے کہو نا کہ اپنے بیٹے کا نام یزید رکھتا کیوں نہیں ہے؟
اپنی اولادوں کے نام یزید رکھتا کیوں نہیں ہے؟ جب تیرے امیر المومنین ہیں تو اس کا نام بھی پھر رکھنا، تو اپنی اولادوں کے نام یزید نہیں رکھتا۔ ایک طبقہ ایسا بھی ہے، لیکن اگر ہم سے کہا جائے کہ آپ کے بیٹے کا نام کیا ہے، تو ہمارے یہاں نام کیا ملتے ہیں؟ یہ صحابہ کے نام پہ ملتے ہیں یا اہل بیت کے نام پر ملتے ہیں۔ اسی ضمن میں بس آخری جملہ یہ عرض کر دوں، نام رکھنے کے حوالے سے یہ حکم ہے، روایت ہے کہ اسلاف اور بزرگوں کے ناموں پر نام رکھے جائیں۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے جناب، ہم نے قرآن شریف ایسے کھولا اور کھولنے کے بعد ہم نے دیکھا جو پہلا لفظ تھا ہم نے بس وہ اپنے بچے کا نام رکھ دیا۔ اب وہ پہلا لفظ بھئی قرآن سے رکھا ہے نام، برکتوں والا نام ہوگا۔ بھئی قرآن میں تو فرعون بھی ہے، قرآن میں ایک لفظ خنزیر بھی ہے نہیں؟ ہم نے امام صاحب قرآن سے رکھا ہے۔ بھئی دو آیتوں کو ملا کے اس آیت کا آخری لفظ لے لیا، اس آیت کا آخری لفظ لے لیا، کیا بنی؟ امام صاحب قرآن سے رکھا ہے، اب اس کا معنی کچھ بھی بن رہا ہو۔ ایک عرصے سے ہم نام سن رہے ہیں، بھئی کیا نام؟ قرآن سے رکھا۔ کیا نام رکھا؟ اقرا۔ اقرا نام ہے؟ اقرا تو کام ہے، اقرا کام ہے، اقرا نام تو نہیں۔ پھر امام صاحب نام کیا ہوتے ہیں؟ نام یہ ہوتے ہیں کہ حضرت عمر کی جب بات آئے تو پھر حضرت عمر اپنی بیٹی کا نام حفصہ رکھا کرتے ہیں، جب حضرت سیدنا صدیق اکبر کی بات آئے تو وہ اپنی بیٹی کا نام عائشہ رکھا کرتے ہیں، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات آئے تو اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا کرتے ہیں، جب امام علی مقام کی بات آئے تو وہ بھی اپنی بیٹی کا نام فاطمہ، زینب، رقیہ رکھا کرتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، نام یہ ہیں، آپ کی اولاد پیدا ہو، آپ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ناموں پر نام رکھیں، آپ کی اولاد پیدا ہو صحابیات کے ناموں پہ نام رکھیں، اور اس چیز کو اپنے ذہنوں سے نکال دیں کہ ہم نے قرآن سے نکالنا ہے یا ہم نے الفاظوں، امام صاحب ہمارے پاس اکثر لوگ آتے ہیں، امام صاحب الفاظ بتا دیں، کوئی لفظ بتا دیں جس سے نام رکھیں۔ چلے امام صاحب کبھی بتا بھی دیتے ہیں تو پھر پوچھتے ہیں بھائی آپ نے نام کیا رکھا؟ کوئی ایسا خطرناک نام، ایک نام چلے مجھے یاد بھی آ گیا، بھئی آپ نے نام کیا رکھا؟ آپ نے الف بتایا تھا امام صاحب، ہم نے رکھ دیا اجتہاد۔ یہ اجتہاد نام ہے؟ اجتہاد کام ہے، اجتہاد کام ہے نہیں، امام صاحب نے رکھ دیا۔ ایک کتاب میں پڑھا تھا یہ لفظ، بڑا اچھا لگا، یونیک بھی تھا، تو آپ نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے نام بھی نہیں سنا ہوں گے۔ حضرت شماز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی نے نام سنا ہے؟ شماز صحابی رسول ہے۔ حضرت شراحبیل نام سنا ہے کسی نے؟ صحابی رسول ہیں۔ شراحبیل صحابی رسول ہیں، شماز صحابی رسول ہیں۔ حضرت کاکا نام سنا ہے؟ لے امام صاحب ہم تو پنجابی میں کہتے ہیں کاکے، ہم تو پنجابی میں کہتے ہیں، نہیں جناب یہ صحابی رسول ہیں حضرت کاکا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو نام ایسے ایسے آپ سنیں گے، آپ بولیں گے یہ تو کبھی زندگی میں ہم نے سنا نہیں ہے، یہ نام کیسا ہے؟ بھائی بڑا پیارا ہے۔ تو بات کہ یہ نام آپ نے رکھے ہیں اہل بیت کے نام پر، صحابہ کے نام پر، انبیاء کے نام پر، اور حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی کل جنہوں نے آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا، ٹھیک، جو نہیں کر سکے وہ آج کریں۔ اور مزید یہ کہ ہم نے مسجد کے حوالے سے کچھ ایک اعلان کرنا ہے کہ مسجد میں مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی جب میں شروع میں آیا اور میں نے صرف اعلان کیا، اور بڑا ایک اچھا ہمیں ریئیکشن ملا ہمارے اعلان پر، بہت ہی خوبصورت، آپ نے بڑے دل کھول کر اللہ کی راہ میں دیا۔ تو اب اس میں کمی آ رہی ہے، اب تو مہینے کا پہلا جمعہ ہے، آج مہینے کا پہلا جمعہ ہے، اور ہم نے فی الفور یہ کام کرنا ہے کہ یہاں جو ہمارا وضو خانہ ہے اس وضو خانے میں ہم نے ایک دروازہ لگانا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے مہنگے نل ہیں، اور پرسوں وضو خانے کے ادھر فجر کی نماز ہو رہی ہے اور پیچھے سے کسی نے
صفائی کر دی نلوں کی، 6 7 8 نل کوئی لے گیا، تو اب اس کے لیے ہم نے وضو خانے میں دروازہ لگانا ہے، اور میری خواہش یہ ہے کہ آج ہی اس دروازے کے رقم اگر موصول ہو جائے تو جی واہ واہ سبحان اللہ، اور اگر آج نہیں ہو، آپ رکھ کے تو نہیں لائے ہوں گے، تو آئندہ جمعۃ المبارک کے آنے سے پہلے تک آپ نے اس وضو خانے کے دروازے کے لیے اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔